وزاد البیہقی فی غیر جماعت. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم رمضان شریف میں 20 رکعت پڑھتے تھے وطر کے علاوہ. اور بیہقی نے یہ زیادہ کیا ہے کہ بغیر جماعت کے تراویح پڑھتے تھے. یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ظاہری زمانے میں تراویح تو 20 رکعت تھی، حضور پڑھتے تھے، لیکن حضور جماعت سے نہیں پڑھتے تھے، تنہا پڑھتے تھے. ان احادیث سے معلوم ہوا کہ خود حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. جن روایات میں آیا ہے کہ آپ نے صرف 3 دن تراویح پڑھی، وہاں با جماعت پڑھنا مراد ہے. یعنی بغیر جماعت تو ہمیشہ پڑھتے تھے، جماعت سے صرف 3 دن آپ نے پڑھی ہے، لہذا احادیث میں تعارض نہیں ہے. امام مالک نے حضرت یزید ابن رومان سے روایت کی کان الناس یقومون فی زمن عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رمضان شریف میں لوگ 23 رکعتیں پڑھتے تھے. اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ تراویح 20 رکعت ہے، اور دوسری یہ کہ وطر 3 رکعت ہے، اسی لیے کل 23 رکعتیں ہوئی. اور بیہقی نے روایت کیا ہے حضرت سائب ابن یزید سے قال کن تقوم فی عہد عمر ب20 رکعتا والوتر. حضرت سائب ابن یزید کہتے ہیں کہ ہم جماعت صحابہ، کنہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی ہم لوگ حضرت عمر کے زمانے میں 20 رکعت اور وطر پڑھا کرتے تھے. اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان عمر بن الخطاب امرہ ان یصلی باللیل فی رمضان، کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ رمضان شریف کی رات میں تراویح کی نماز پڑھائے جماعت کے ساتھ. قال ان الناس یصومون النہر، حضرت عمر نے فرمایا کہ بے شک لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں، ولا یحسنون ان یقرؤوا، اور صحیح سے قرآن بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. فلو قرأت علیہم باللیل، حضرت عمر نے کہا کہ مناسب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اے کعب تم لوگوں کو رات میں لوگوں پر قرأت کرو، مراد یہ ہے کہ تراویح کی جماعت کرو اور لوگوں کو قرآن سناؤ نماز تراویح کے اندر. قال، حضرت کعب نے کہا یا امیر المؤمنین ھذا شیء لم یکن، اے عمر اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، یعنی آج سے پہلے کبھی باقاعدہ تراویح کے لیے جماعت منعقد نہیں کی گئی، تو یہ نئی چیز ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا. فقال قد علمت، حضرت عمر نے کہا کہ میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے. ولکنہ حسن، لیکن اے کعب یہ حسن ہے، بہتر ہے یہ. فصلی بہم 20 رکعہ، حضرت کعب نے پھر لوگوں کو 20 رکعت نماز پڑھائی، یعنی تراویح کی نماز. اس حدیث پاک سے چند مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ عہد فاروقی میں
یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے مسلمانوں میں تراویح جاری تھی، یعنی مسلمان تراویح پڑھتے تھے، مگر بجماعت اہتمام سے، ہے نا، بجماعت یعنی جماعت کے ساتھ اور جماعت کے اہتمام کے ساتھ ہمیشہ تراویح کا رواج یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے سے شروع ہوا ہے۔ اصل تراویح یہ سنت رسول اللہ ہے، حضور نے 20 رکعت پڑھی ہے، اور جماعت کا اہتمام اور ہمیشگی یہ سنت فاروقی ہے۔ دوسرا یہ کہ 20 رکعت تراویح پر تمام صحابہ کا اجماع ہوا، کیونکہ حضرت ابی ابن کعب نے تمام صحابہ کو 20 رکعت پڑھائی اور صحابہ کرام نے پڑھی، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ جب حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح کے لیے باقاعدہ جماعت کا اہتمام کیا، حضرت کعب پر سب کو جمع کیا، تو کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، تو گویا سارے صحابہ کا 20 رکعت تراویح پر اجماع ہوا۔ اور تیسرا یہ کہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت، کہ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ حضور تراویح کے، یعنی حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ تراویح کی باقاعدہ جماعت ہے نا، یہ بدعت ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، واقعی یہ بدعت ہے، مگر اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ زمانے صحابہ میں 20 رکعت تراویح ہوا کرتی تھی، سارے صحابہ کا اس پر اجماع ہے اور عمل بھی رہا ہے۔ اچھا، بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت ابو عبد الرحمن سلمہ سے روایت کی کہ ان علی ابن ابی طالب دعا القراء فی رمضان وامر رجلا یصلی بالناس 5 تربیحات۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاریوں کو بلایا، قراء کی جماعت کو بلایا، اور پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے، 20 رکعتن۔ یہاں پہ ایک لفظ ہے یصلی بالناس 5 تربیحات، آپ نے 5 تربیحے کا، ہے نا، لوگوں کو 5 تربیحہ پڑھانے کا حکم دیا۔ اس میں تربیحات جو ہے نا، یہ تراویح جو ہے، تراویح ہم پڑھتے ہیں، یہ تربیحہ کی جمع ہے، اور تربیحہ کہتے ہیں کہ ہر 4 رکعت میں بیٹھ کر تھوڑی سی راحت لینا۔ آج بھی ہمارے یہاں معمولی جب 4 رکعت ہو جاتی ہے تو بیٹھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، پھر دعا ہوتی ہے، تو ہر 4 رکعت میں بیٹھ کر راحت لینا، اسے تربیحہ کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے تراویح۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دے رہے ہیں کہ یصلی بالناس 5 تربیحات، کتنے تربیحات کا حکم دیا؟ 5۔ اچھا، 20 رکعت، 20 رکعت، تو 20 رکعت میں تو 5 تربیحے ہوں گے، ہر 4 میں ایک بار بیٹھیں گے، راحت لیں گے، آرام کریں گے، تو 20 رکعت میں 5 تربیحات۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ تراویح 20 رکعت ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت کا حکم دیا۔ وَكَانَ عَلِيٌّ يُوتِرُ بِهِمْ، اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وطر کی نماز پڑھایا کرتے تھے، یعنی جب تراویح ہو جاتی تو اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وطر کی نماز پڑھاتے تھے۔ علاوہ ازیں اہل سنت والجماعت کہ ہمارے جو اکابرین علماء ہیں، انہوں نے اس تعلق سے بہت کچھ لکھا ہے، کتابیں شائع کی ہے۔ اتنی حدیثیں جو میں نے پڑھا ہے یہ کافی ہے۔ اب آئیے غیر مقلدین کا جائزہ لیں کہ وہ 8 رکعت جو پڑھتے ہیں وہ دلیل کہاں سے لے کر آتے ہیں، ہے نا؟ تو بخاری شریف کی حدیث میں پیش کرتے ہیں، یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے،
اور ترمذی شریف میں تو یہ حدیث رات کی نماز کے بیان میں، تو امام ترمذی نے رات کی نماز کے بیان میں یہ حدیث لکھی، اس کی وجہ کیا ہے ابھی آپ سماعت کریں گے۔ غیر مقلدین جو دلیل لاتے ہیں کہ بھئی 8 رکعت تراویح ہے نا، تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ ان ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو سلمہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، کیفا کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی رمضان، یعنی اے ام المومنین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رمضان شریف میں نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یعنی حضور نماز کیسے پڑھتے؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ سوال گھر کے تعلق سے ہو رہا ہے کہ حضور جب رمضان کی راتوں میں گھر میں ہوتے تو نماز کیسے پڑھتے تھے۔ اگر بات مسجد کی ہوتی تو حضرت عائشہ سے نہیں پوچھا جاتا، بلکہ خود صحابہ کرام حضور کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، تو ان کا یہ سوال کرنا بتا رکھا ہے کہ رمضان کی راتوں میں جب حضور گھر میں تشریف فرما ہوتے، اپنے حجرے میں ہوتے، تو حضور کی نماز کی عبادت کی کیفیت کیا ہوتی؟ قال، حضرت عائشہ نے کہا، ما کانا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور رمضان شریف میں اور غیر رمضان میں، جملہ غور سے سننا، کیا فرمایا؟ ما کانا یزید، حضور زیادہ نہیں فرماتے تھے، فی رمضان، رمضان میں، ولا فی غیرہ، اور غیر رمضان میں، علی 11 رکعتا، 11 رکعتوں سے زیادہ، یعنی حضور رمضان شریف میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت نماز سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خبر دے رکھی ہے، بتا رکھی ہے۔ یصلی 4 رکعات، حضور پہلے 4 رکعت پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن ولا طولہن، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور جب پہلے 4 رکعت پڑھتے تو تم اس کی خوبی کے بارے میں، اس نماز کی جو کیفیت ہوتی، جو خوبی ہوتی، اس کے بارے میں، اور جو اس کی طوالت ہوتی، اتنی لمبی ہوتی کہ اس کے بارے میں تم مت پوچھو، فلا تسأل، مت پوچھو کہ حضور کی اس نماز میں کیا خوبی ہوتی تھی اور کتنی لمبی وہ نماز ہوتی تھی۔ ثم یصلی 4، اور پھر حضور 4 رکعت اور پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اس کے حسن اور اس کی طوالت کے بارے میں مت پوچھو کہ کتنی لمبی حضور پڑھتے تھے۔ اچھا، ثم یصلی ثلاثا، اور پھر حضور 3 رکعت پڑھتے، 4 اور 4 8 اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ فقلت، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، تنامو قبل ان توترا، اے اللہ کے نبی آپ وتر کے پہلے سو جاتے ہیں، یعنی وتر پڑھتے ہیں اور آپ وتر پڑھنے کے پہلے سو جاتے ہیں۔ قال تنام عینی ولا ینام قلبی، حضور نے فرمایا کہ عائشہ میری آنکھیں سوتی ہے، دل نہیں سوتا ہے نا، آنکھیں سوتی ہے، دل نہیں سوتا ہے۔ اچھا، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک کتاب المناقب میں، مناقب کا بیان، اور باب کیا ہے؟ باب کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ، باب امام بخاری نے جو باندھا ہے وہ اسی نام سے باندھا ہے کہ حضور کی آنکھیں سوتی تھی، حضور کا دل نہیں سوتا تھا۔ حدیث نمبر ہے 3569، یہ حدیث نمبر ہے۔ اب اس حدیث پاک سے غیر مقلدین اہل حدیث ثابت کرتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت تھا،
کہ حضور 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، ہے نا، پہلے 4 پھر 4 اور پھر 3 وتر پڑھتے تھے. تو حدیث دلیل کے طور پر غیر مقلدین نے پیش تو کر دی، لیکن اس حدیث پر خود انہی کا عمل نہیں ہے. خود غیر مقلدین اس حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں. دیکھیے یہاں پر غیر رمضان کا لفظ ہے نا، کہ حضور رمضان میں اور غیر رمضان میں، وہ غیر رمضان میں تراویح نہیں پڑھتے کیا؟ اگر اس حدیث سے مراد تراویح لیا جائے تو غیر رمضان میں بھی تراویح ہے، اور اہل حدیث صرف رمضان میں تراویح پڑھتے، غیر رمضان میں کیوں نہیں پڑھتے؟ حدیث میں تو غیر رمضان کا بھی ذکر ہے. اچھا دوسرا، یہاں 4 رکعت کا ذکر ہے اور یہ 2 رکعت پڑھتے. غیر مقلدین کیا کرتے؟ تراویح 2 رکعت پڑھتے ہیں. یہاں گھر میں نماز کا ذکر ہے اور وہ مسجد میں پڑھتے ہیں. یہاں 3 وتر کا ذکر ہے تو حضور 3 وتر پڑھتے تھے، اور غیر مقلدین 1 رکعت پڑھتے وتر. سمجھ رہے؟ غیر مقلدین وتر 1 رکعت پڑھتے ہیں. یہاں بلا جماعت نماز کا ذکر ہے. یہاں پہ جو ہے بغیر جماعت کے حضور گھر میں نماز پڑھتے تھے، اور یہ غیر مقلدین مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یہاں وتر سے پہلے سونے کا ذکر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناموا قبل ان توترا، آپ وتر پڑھنے کے پہلے سو جاتے ہیں، اور یہ غیر مقلدین وتر پڑھنے کے پہلے سوتے نہیں ہیں. تو گویا اس حدیث پر خود انہی کا عمل نہیں ہے، اور چلے اس حدیث سے وہ تراویح ثابت کرنے کی. یہ حدیث تراویح کے تعلق سے ہے. اب غور سے سنیے، یہ حدیث پاک اصل میں تہجد کے تعلق سے ہے. کس کے تعلق سے ہے؟ تہجد کا بیان ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے اور پھر 4 رکعت پڑھتے، ہے نا. تو یہ تہجد کی نماز کا ذکر ہے. ام المومنین فرماتی کہ حضور تہجد کی نماز پڑھتے تھے. اس لیے امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو رات کی نمازوں میں ذکر فرمایا ہے کہ رات کی عبادتیں جو ہیں، اور تہجد رات میں پڑھی جاتی ہے. اور مستحب یہی ہے کہ جو تہجد پڑھتا ہے وہ وتر کو مؤخر کرے، یعنی فرض پڑھ لے، سنت پڑھ لے، وتر نہیں پڑھے بلکہ سو جائے، اور پھر اٹھ کر تہجد پڑھے اور پھر وتر پڑھے. تو یہاں پہ جو سونے کا ذکر ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ تہجد کی نماز ہے کہ حضور سو جایا کرتے تھے اور پھر اٹھ کر 4 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر 3 وتر پڑھا کرتے تھے. تو اس حدیث پاک سے جسے غیر مقلد اپنے دعوے پر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ تراویح جو ہے 8 رکعت ہے، کہیں سے کہیں تک ثابت نہیں ہوتا. بلکہ میں نے اس سے پہلے جو حدیثیں پڑھی ہے، تمام ہمارے بزرگوں کا، صحابہ کا، تابعین کا، سب کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے. آج بھی ہمارے غیر مقلدین سے مطالبہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ تراویح 8 رکعت ہے، تو 8 رکعت کا فتویٰ تمام ائمہ مجتہدین میں سے، یا بعد والے بزرگوں میں سے، یا پہلے کے بزرگوں میں سے، یا صحابہ میں سے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی اسی حدیث کو بنیاد بنا کر کس نے 8 رکعت کا فتویٰ دیا؟ تو بتاؤ، کسی نے آج تک 8 رکعت تراویح کا فتویٰ دیا ہے؟ صرف اور صرف پوری دنیا میں غیر مقلدین کا ہی عمل ہے کہ وہ 8 رکعت تراویح پڑھو، ورنہ الحمدللہ سارے ہمارے بزرگوں کا، اکابرین کا، اہل سنت والجماعت کا عمل یہی ہے جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے. اچھا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو دلیل بنا کر غیر مقلدین 8 رکعت تراویح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے جماعت کے ساتھ تراویح 15 ہجری میں شروع فرمائی. کتنی؟ کہاں پہ شروع کرائی؟ مسجد نبوی شریف میں. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
کا وصال کب ہوا؟ 57 ہجری میں. 57 ہجری میں حضرت عائشہ کا وصال ہوا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غیر مقلدین 20 رکعت پڑھنے والوں کو بدعتی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 8 سے زیادہ پڑھنا جائز نہیں. یہ طرح نہیں. اور جن کی حدیث دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ، اب انہی کا معمول دیکھیے، انہی کا نظریہ دیکھیے کہ 57 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، 15 ہجری میں 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں 20 رکعت تراویح حضور کے زمانے سے، ظاہری زمانے سے چلی آ رکھی ہے، لیکن باضابطہ جماعت کا اہتمام حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، جسے غیر مقلدین بدعت کہتے ہیں. تو یہ بدعت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے حجرے سے متصل مسجد نبوی میں آپ کی موجودگی میں 1-2 سال لگی، پورے 42 سال تک چلتی رہی، لیکن حضرت عائشہ خاموش رہی. آپ نے کبھی اس پر آبجیکشن نہیں لیا. جسے تم بدعت کہہ رکھے ہو عائشہ صدیقہ کا، اس پر بلکہ سارے صحابہ کا اجماع کہ تراویح 20 رکعت ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا، اور ام المومنین کا خاموش رہ کر ان کی تائید کرنا بتا رہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بھی اس حدیث سے تراویح مراد نہیں لیتی ہے، بلکہ یہ حدیث آپ نے تہجد کے لیے بیان فرمائی. تراویح 20 رکعت ہے، یہ معمولات اہل سنت میں سے ہے، اور الحمدللہ اس پر تمام مسلمانوں کا زمانہ قدیم سے، صحابہ کے زمانے سے یہ عمل چلا آ رہا ہے. حضور کے زمانے میں تراویح ہوتی تھی، 20 رکعت ہوتی تھی، لوگ تنہا تنہا گھروں میں پڑھتے تھے. لیکن جب دور بڑھا، اسلام پھیلا، حضرت عمر کے زمانے میں اسلام بہت پھیلا، اور جب اسلام دور تک پھیلا تو عرب کے باہر بھی نکلا، عجم میں گیا، ہے نا. عجم میں جب اسلام گیا، وہاں کے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. ابھی آپ نے حدیث پاک میں سماعت کیا نا، حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ اے کعب، لوگ اچھی طرح سے قرآن نہیں پڑھ پاتے، لہذا تم ان پر قرآن پڑھو. تو اسلام جب پھیلا، عرب سے نکل کے عجم میں پہنچا، اور لوگوں کو جب قرآن کی قرأت پر مکمل قدرت حاصل نہیں تھی، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اور رمضان شریف میں قرآن کی بڑی فضیلتیں ہیں، تو حضرت عمر نے باضابطہ تراویح کی جماعت کا حکم دیا، اور تمام صحابہ نے اس کی تائید کی، اس پر عمل کیا. سارے صحابہ نے حضرت عمر فاروق اعظم کے اس فعل پر اجماع کیا کہ تراویح کی جماعت، ہے نا، 20 رکعت ہے. اب 20 رکعت پوری جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا یہ صحابہ کا اجماع قطعی، اور اجماع قطعی کا منکر کافر ہوتا. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اس پر ہمارا عمل ہے. رب تبارک و تعالی اس پر ہمارا عمل جاری و ساری رکھے، ہے نا. درس حدیث کا یہ سلسلہ روز جاری رہے گا. آج تراویح کے بارے میں آپ نے سماعت کیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر دن جو ہے نا، عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت کے تعلق سے نئے نئے عنوان کے اوپر بیانات ہوں گے. مثلا علم غیب کے اوپر، اختیار مصطفیٰ کے اوپر، شفاعت مصطفیٰ کے اوپر، ہے نا، بہت سارے عنوان ہیں. تو لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پابندی کے ساتھ درس میں ضرور تشریف لائیں. 10:30 بجے درس شروع ہو جاتا ہے. آن لائن بھی یہ درس چلتا ہے، تو جو لوگ یہاں پہ حاضر نہیں ہو پائے وہ آن لائن بھی سماعت کر سکتے ہیں. رب تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرمائے، بد عقیدوں کے فریب سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کو حفظ و امان عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آتینا فی الدنیا حسنہ